صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الرافع، بلندی عطا فرمانے والا، بلند کرنے والا۔ یا رافع جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں بے شمار ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ جو کوئی پیر کے دن یا جمعۃ المبارک کی رات مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 440 مرتبہ یا رافع پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے درمیان ایک رعب، دبدبہ، ہیبت، عزت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو آدھی رات میں یا دوپہر کو 12-1 بجے 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدگی عطا فرمائے گا، وہ توانگر اور بے نیاز ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا، لوگوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو یا رافع اس کو 20 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ مراد پائے گا، دلی حاجت اس کی نیک جائز پوری ہوگی۔ اسی طرح جو کوئی ہر مہینے کی 14ویں رات میں 100 مرتبہ الرافع پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز فرما دے گا۔ اور جو 351 مرتبہ یا رافع پڑھے گا، مخلوق کے درمیان عزت پائے گا، عزیز ہوگا۔ اور جو 70 مرتبہ یا رافع پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم سے امن میں رہے گا اور سرکشوں کی سرکشی سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس مبارک یا رافع کا بکثرت ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے گا، وہ ہر وقت دین اسلام کی ترقی کے لیے فکر مند رہے گا، فکر میں رہے گا، اور اسلام کے کمزور ہونے سے غمگین اور اسلام کی رونق سے خوش ہوگا، ہر حال میں اسلام کے ساتھ بے حد محبت اور وابستگی رکھے گا اور دل کی گہرائیوں سے اسلام کے سربلندی کا طالب رہے گا۔ اسی طرح جو شخص 21 مرتبہ پڑھے گا یا رافع، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر جائز خواہش پوری ہوگی، کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ جو شخص کسی حاکم یا بڑے شخص عہدے والے کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہو، وہ 3 دن تک ہر روز اس میں مبارک یا رافع پڑھتا رہے اور یہی اس مبارک پڑھتا ہوا حاکم کے سامنے جائے، انشاءاللہ وہ ہر طرح سے عزت بھی پائے گا اور حاکم نہایت رحم دلی سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ عزت اور بہتر سلوک کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح جو شخص آدھی رات یا دوپہر کے وقت یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے عزت و احترام عطا فرمائے گا اور ہر شخص اس کا مقابلہ یا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرے گا، لوگ اس کی ہیبت سے ڈریں گے۔ جو شخص 70 مرتبہ یا رافع کی تلاوت کرے گا یعنی پڑھے گا تو دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ چند ایک اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رافع کی، اس کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا علی اکبر شہزادہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما خانوادہ نبوت سے تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس گھرانے کا تذکرہ ہوا، اور اس گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت کے حوالے سے آباء و اجداد، اصول اور پھر فروع، یعنی شہزادے، شہزادیاں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ سبھی ہستیاں اہل بیت کرام علیہم رضوان میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر طہارت کے حوالے سے، ان کی پاکیزگی، ان کی رفعت شان کے حوالے سے بے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جس میں اگرچہ بالخصوص براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ذکر پاک ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام گھرانہ شامل ہے۔ شرط صرف وہی ایک ہے، ایمان، اور یہ ایمان والی ہستیاں ہیں، ایمان کامل والی ہستیاں ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادی ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسی ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج یعنی ہم مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل طہارت سے نوازا، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا، گناہ کا میل، شک و شبہ، گرد بھی دور فرما دی، یعنی طہارت کاملہ عطا فرما دی۔ اور پھر اسی گھرانے میں 5 وہ ہستیاں ہیں جن کو بالخصوص یعنی خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 4 دیگر ہستیاں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں لیا اور ان کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان سے بھی گناہ کے ہر قسم کا میل بھی دور فرما دے۔ وہ کون ہیں؟ ان کو عام طور پہ پنجتن پاک بھی کہہ دیتے ہیں ہم، کیونکہ یہ 5 عظیم ہستیاں ہیں، طہارت کی حامل ہستیاں، تو پنجتن پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا، اور یہ ان نسبتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آج کی جو ہستی ہیں، شہزادہ امام علی مقام سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہما، ان کی نسبتیں انہی ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ نسبتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اتنی پاکیزہ نسبتیں کائنات میں اسی گھرانے کو، انہی ہستیوں کو حاصل ہیں جو اہل بیت کہلاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار کہلاتے ہیں، جو خانوادہ نبوت کہلاتے ہیں، جو آل رسول کہلاتے ہیں، ان کی یہ شان۔ اور پھر بالخصوص میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن 4 ہستیوں کا ذکر کیا، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کا نسبی تعلق دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کے دادا جان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا شہزادہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کی دادی جان ہیں، جدہ محترمہ ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ جد امجد ہیں، جد محترم ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، بابا جان ہیں۔ اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کے تایا جان ہیں۔ سیدہ لیلہ بنت مرہ یہ جو ہیں یہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور پھر قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والی ہستی ہیں یہ، اور ان کا خانوادہ وہ بھی صحابیت کا شرف پانے والا ہے، یعنی سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کا ننیالی خاندان بھی وہ ہے کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، رفاقت اور صحابیت کا شرف حاصل رہا۔ ننیال بھی صحابیت سے ہے، ددیال بھی صحابیت سے بھی ہے، اور اہل بیت کرام علیہم رضوان سے بھی ہے، تو پتہ چل رہا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان، اور پھر ان کی اولادیں، ان کے آپس میں یوں قریبی رشتہ داریاں ہیں، انہی سے ان عظیم ہستیوں کے شہزادے شہزادیاں وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ کتنا قریبی تعلق ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے درمیان، کہ قریبی رشتے ناتے، رشتہ داریاں، اور پھر ان سے اولادیں، اور پھر وہ سلسلہ
نسب آگے سے آگے چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے درمیان بہت محبت تھی، اور اس محبت کا انداز ان رشتہ داریوں سے اس محبت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک رشتے کا ذکر ہو رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دیگر ازواج کا ذکر کیا جائے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی ایک جو ہیں خاتون وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی سسر بنتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام ان کی اولاد پھر ایک وہ زوجہ ہیں کہ جن کا 2 یا 3 کا ذکر ملتا ہے، 3 شہزادیاں یا 2۔ یزدجرد جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹیاں جو شہزادیاں تھیں وہ جب قید ہو کر آتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا عقد، ایک شہزادی کا عقد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے ساتھ کرتے ہیں، محمد بن ابی بکر، جن سے پھر قاسم بن محمد بن ابی بکر ہوتے ہیں، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہیں۔ ایک شہزادی کا عقد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کا عقد جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، جن سے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام خود بھی آپس میں قریبی رشتہ داریاں، اور ان کی اولادوں کے بھی آپس میں رشتہ داریاں، اولاد نسل در نسل آپس میں رشتہ داریوں کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ قریبی تعلق اور محبت اور رشتہ داریوں کا انداز تھا صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے درمیان۔ بہرحال سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی نسبتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 5 نسبتوں کا ذکر کیا، والدہ ماجدہ ان کو شامل کر کے، اور ان کے سوا 4 نسبتوں کا ذکر ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 5ویں ہستی سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، آقا کریم، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جد امجد ہیں شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ اب تو یہ نسبتوں کا ذکر ہوا، تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، چونکہ اکثر صحابیات میں کی اولادیں، صحابہ اور صحابیات کی اولادیں، وہ اسی گھرانے میں ان کا عقد ہوا ہے، ان خواتین کا، تو پھر ننیالی رشتہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ متصل ہے، اور ددیالی رشتہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کی یہ محبت کا عالم تھا۔ اور پھر 5 جو نسبتوں کا میں نے ذکر کیا بالخصوص، وہی پنجتن پاک ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تو ایک نسبی تعلق ہو گیا، اب ایک ظاہری باطنی حسن و جمال اور مشابہت کا تعلق کیسا تھا؟ جیسے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اپنے سر سے لے کر سینہ مبارکہ تک بالکل ہو بہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے شباہت تھی، جو دیکھتے وہ یہی کہتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پر یہی فرمایا تھا کہ علی، جب سیدنا امام حسن ان کو اٹھایا تو کہا علی، ان کی شکل آپ سے نہیں ملتی، ان کی شکل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اپنے نانا جان سے۔ تو یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شبیہ رسول، اس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شبیہ رسول، سینہ مبارکہ سے لے کر قدموں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے پیکر۔ یہ دونوں شہزادے اکٹھے ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا اظہار ہوتا ہے ان سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے ہیبت و جلال، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے شجاعت۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دیگر بھی چیزوں کا ذکر ملتا ہے اوصاف کا، کہ میں نے اپنے شہزادے کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، اس شہزادے کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، اوصاف عطا کی ہے۔ تو یوں دونوں شہزادے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ، اور آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں
سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ یہ بھی سر تپا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہت ہے، اسی لیے انہیں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام علیہم الرضوان، صحابہ کرام اور ان کی اولادیں، حتیٰ کہ خود خانوادہ نبوت اہل بیت کرام علیہم الرضوان ان کی اولادیں، جنہوں نے صحابہ کرام بالخصوص، کیونکہ تابعین اعظام نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن سننا تو تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا، تو وہ جنہوں نے ظاہری طور پر زیارت کی تھی، جنہوں نے نہیں بھی کی تھی، جب انہیں اس بات کی طلب ہوتی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے پیکر کی زیارت کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا حسن و جمال کی جھلک جو ہے وہ ان ہستیوں میں نظر آتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام جب وہ جھلک دیکھنا چاہتے تو پھر سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کرتے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اہل بیت کرام میں سے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آقا کریم نے فرمایا کہ تم صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہ ہو، اور پھر وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان، جو مدینہ طیبہ میں انصار صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر جو مختلف وفود آ رہے تھے، اعرابی آ رہے تھے، دیگر لوگ آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قباء کے مقام پر، تو وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جو آتا وہ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں دیکھتا تو وہ بظاہر، چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ دونوں ہستیوں کے بارے میں یہ نہ جان سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول، یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یوں گم ہو چکے تھے، اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، آپ اس بات کو بھانپ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر اپنی چادر جو ہے وہ یوں اوپر سر انور پر کر دی، سائبان بنا دیا، تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر جو ہیں یہ غلام ہیں اور ان کے آقا تشریف فرما جو ہستی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو کھڑا ہے خدمت کے لیے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہی تو محبت تھی کہ کامل عکس بنتے گئے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ اسی طرح یہ شہزادے سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولادیں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھایا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک سے روشن اور منور کیا کرتے تھے، دلوں کو سکون بخشا کرتے تھے۔ یہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قد و قامت بھی خوبصورت عطا فرمایا، ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا، اور کیوں نہ ہو، جو شبیہ رسول ہوں تو پھر ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عکس ہوں۔ بہرحال آپ کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، مختلف اقوال ہیں، 33 ہجری کا بھی ملتا ہے، 43 ہجری کا بھی، اس کے علاوہ بھی اقوال ملتے ہیں، اور 11 شعبان المعظم بھی روایات میں آتا ہے۔ سیدنا اگر 33 ہجری کو دیکھا جائے تو پھر واقعہ کربلا کے وقت آپ کی مبارک عمر 28 برس تھی، اور اگر 43 ہجری کو دیکھا جائے تو پھر واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ اگر 33 برس کی روایت کو لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو بعض مورخین نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی، قرآن و سنت کا علم اخذ کیا، تو پھر بالکل یہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ 33 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی تو 40 ہجری تک
اور یہ ان ہستیوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، ان کی اولادیں ہوں، اور پھر بالخصوص اہل بیت کرام اور ان کی اولادیں، ان کو ہمیں اپنے بچوں کے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں آج کے بچے جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، بڑوں سے زیادہ بعض اوقات بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ نئی ڈیوائسز اور چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آج اگر یہ معاملہ ہے تو وہ ہستیاں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی نسبت حاصل ہے، رفاقت کی، حسب کی، نسب کی، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ان کا اور ان کی اولادوں کا بچپن میں کیا عالم ہوگا، یہ ہم اپنی ظاہری عقل کے ساتھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اگر 33 ہجری ان کی ولادت با سعادت اس کو تسلیم کیا جائے تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش میں بھی انہوں نے تربیت، تعلیم و تربیت پائی۔ اگر بالفرض 43 کو تسلیم کیا جائے تو پھر بھی چونکہ دادا جان ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تو وراثت میں ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف ان کو بھی حاصل ہوئے۔ اپنے جد امجد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مل رہے ہیں ظاہری شکل و صورت، حسن و جمال میں، تو باقی اوصاف بھی یہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو اس سے نوازنے والا ہے۔ بہرحال پھر اپنے تایا جان سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بھی زیر تربیت رہے، تعلیم و تربیت پائی، حتیٰ کہ ان سے حربی فنون بچپن میں ہی سیکھ لیے، گھڑ سواری، تلوار چلانا، یہ سارے معاملات۔ پھر بالخصوص اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آغوش میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور پھر ان سے بھی قرآن و سنت کا علم بھی اخذ کیا، ظاہری باطنی علوم اخذ کیے، فیضان معرفت پایا، اور پھر حربی فنون جو ہیں، جنگی مہارتیں وہ بھی سیکھیں، اور بالخصوص یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ اپنے چچا جان سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ، جو وہ بھی شیر ہیں، شیر خدا کے وہ بھی صاحبزادے ہیں، ان سے بھی جو حربی فنون ہیں یہ سیکھے، یعنی اور یہ مسلمانوں کا سرمایہ تھا۔ آج ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان جہاد اور جہاد کی تیاری سے دور ہو چکے ہیں، جہاد کے جذبے سے، تیاری سے۔ لیکن آپ اس پر تحقیق کر لیجئے، آج بھی اسرائیل جسے کہتے ہیں، اسرائیل میں یہودی اپنے بچوں کو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بھی اسکول میں جن کا ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے نرسری، پریپ 1 2، ان پرائمری ابتدائی جو کلاسز ہیں 1 2 وغیرہ، ان کلاسز کے بچوں کو، 8 10 سال کے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو وہ اسلحہ چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں، جنگی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے آپس میں تو نہیں لڑنا، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور پھر ان کے اپنے مذہب کے مطابق کہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال آئے گا تو پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، اور ان کی دانست میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہودی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کو یا اسلام کو معاذ اللہ شکست ہوگی۔ تو وہ اپنے نظریے کے مطابق، اگرچہ وہ غلط ہے، اس کے مطابق وہ جنگی تربیت اپنے بچے کو دے رہے ہیں۔ لیکن ہم کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا کلام، سچا فرمان تھا، قرآن و حدیث، اسلام کی حقیقی تعلیم تھی، جہاد اور جہاد کا جذبہ اور جہاد کی تربیت، اس سے دور ہو چکے۔ انہی اہل بیت کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہاد کی تیاری ہر لمحہ کر رہے ہیں۔ ان کا گھوڑ سواری کرنا، شمشیر زنی کرنا، نیزہ بازی کرنا، یہ کوئی کھیل کے طور پر نہیں تھا، یہ صرف دنیاوی نمود و نمائش کے طور پر نہیں تھا، بعض اوقات صرف ایک کھیل کے طور پر ان چیزوں کو سیکھا جاتا ہے، فائٹنگ سیکھی جاتی ہے، فائر فائٹنگ، شوٹنگ، یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ گھوڑ سواری بھی شوق کے طور پہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ زیادہ مباح ہے، اور اگر اس کو غرور اور تکبر کے لیے کیا جائے گا تو پھر وہ مباح سے بڑھ کر وہ تو حرام میں چلا جائے گا، مکروہ اور حرام اور ناجائز کاموں میں چلا جائے گا،
یعنی تکبر کے لیے کر رہا ہے یہ، لیکن اگر اسی کو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت دین اسلام کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں، نیک مقصد کے لیے یہی چیزیں سیکھی جائیں، گھڑ سواری آج کے معنوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ فوجی ٹریننگ لی جائے اور اسلحہ چلانا صرف اس لیے کہ اگر ممالک اسلامیہ مسلمانوں پر، اسلام پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اپنی افواج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تو پھر بھی انما الاعمال بالنیات، پھر نیک نیتی کی وجہ سے اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ علماء فقہاء نے اس پہ تفصیل سے لکھا، بہرحال موضوع چونکہ ہمارا یہ نہیں ہے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے بچپن میں یہ ساری تعلیم و تربیت، یہ عسکری تربیت بھی پا لی تھی۔ آج کہ ہمارے بچے جو ہیں 8، 10، 15 سال کی عمر میں پرائمری، مڈل، میٹرک ان کلاسز میں ہوتے ہیں اور دینی دنیاوی کچھ جو ابتدائی علم ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دین کے بارے میں بعض اوقات الا ماشاء اللہ ہماری اولادیں بہت دور ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک مرتبہ پڑھ لیا یا پڑھا نہیں یا پڑھ رہے ہیں ابھی، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے جی میں نے ناظرہ پڑھ لیا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجوید و قرات یعنی عربی لہجے اور بخاری کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا، مجہول ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے بچے مجہول پڑھ رہے تھے، جو جان بوجھ کر پڑھنے والے کو بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے ہیں ہم، لیکن ان ہستیوں کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بچپن سے ہی ان علوم میں کمال درجہ رکھتے ہیں، تمام علوم میں، اور پھر ان کا اظہار سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھا دیا کہ اسلام کی خاطر، اپنے نانا جان کے، جد امجد کے دین کی خاطر، اپنے والد گرامی کے ساتھ، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے، میدان کربلا میں گئے، اور یوں گئے کہ جو یزیدی سامنے آتا تھا واصل جہنم کرتے جاتے تھے، ایک ایک کر کے جو آتے گئے واصل جہنم کرتے گئے۔ اسی لیے ان کا طریقہ رہا یزیدیوں کا، فوج اشقیاء کا، بدبختوں کا، کہ وہ پھر یک بارگی حملہ کر دیتے تھے۔ اسی یک بارگی حملے میں آپ شدید زخمی ہوئے، آپ کے جسم مبارکہ پر تلواروں نیزوں کے کئی کاری زخم آئے، اور پھر اس دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے پکارا، اپنے والد گرامی کو، اور چونکہ پیاس کا عالم بھی، گرمی کی شدت بھی، اور پھر یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں یوں کامیاب ہوئے کہ شہادت سے سرفراز ہوئے، شہادت کا بلند مقام پایا آپ نے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دنیا کو بتا دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ کے شہزادے نے، کہ اگر دین اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اعلاء کلمت الحق کی خاطر، قرآن و سنت کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کسی ظالم جابر حکمران، اور وہ جو فاسق معلن ہو، فاجر ہو، اور جو خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام نہ کرنے والا ہو، اور باطل پر ہو، حرام حلال کی تمیز جس نے مٹا دی ہو، اس کے خلاف جہاد پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر اس حق کی خاطر اپنی جان، اپنی اولاد کی جان بھی قربان کرنی پڑے تو یہ بھی کر دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے جو ان ہستیوں نے نبھایا۔ آج ہم کوئی بھی عام برائی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی کبھی ہم نے ہاتھ تو دور کی بات، ہم نے اپنے گھر سے ہی شروع کیا جائے تو زبان سے بھی ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے دل میں بھی برا نہیں جان رہے ہوتے، اگر دل میں برا جان رہے ہوتے تو پھر لازمی روکتے۔ تو آقا کریم نے تو فرمایا کہ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو پھر اس کا مطلب یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے، ہم کس درجے پر فائز ہیں۔ لیکن ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر ابتلا میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بلند مقام عطا فرمایا، مزید درجات بلند فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے، کیونکہ جو امتحان میں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے
پہلے سے آگے اور اوپر اور اعلیٰ سٹیپ ہوتا ہے، اگلا درجہ ہوتا ہے اوپر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات ان کو پڑھیں، سمجھیں، علماء کرام، اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، ان کی سیرت، ان کے تذکرے مبارک وہ پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان ہستیوں سے محبت کرنے والی ہوں، اور ان کی طرح اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والی، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑنے والی ہوں، کفار، غیر مسلم، دشمن جو حملہ آور ہوتے ہیں ان سے ڈرنے والی نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے کشمیر، فلسطین، دیگر مسلمان ممالک جہاں مسلمانوں پر استعماری طاقتیں حملہ آور ہیں، ان سے آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، زوران ہمیں جوائن کیا ہے سمیع اللہ تاجہ بیر والا سے ہیں، چنیوٹ سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سحر گجر صاحبہ ہیں، کہتے ہیں شو از ویری نائس، چلیں جی تھینک یو۔ ایک اور ہماری لسنر ہیں آنیسہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں انکل آپ سے یہ سوال ہے کہ نیوز پیپرز اور اکثر پروگرامز میں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ آج آپ کا دن یا ہفتہ آج کا کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو یہ ستاروں کا حال بتایا جاتا ہے، جبکہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پڑھا ہے ستاروں پر ایسا یقین رکھنا کہ اس سے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں کفر ہے، اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ پلیز رہنمائی کر دیجئے، آج کے لوگوں کو بڑی ضرورت ہے اس کی۔ جی میں عرض کرتا ہوں، علم جفر ہے، علم الاعداد ہے، علم فلکیات ہے، یہ علوم ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ علوم ہیں دیگر علوم کی طرح، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان پر یوں یقین رکھنا کہ جیسے یہ علم غیب ہوں یا جیسے یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ بالکل منع ہے۔ ہاں یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، پریڈکشن ہوتی ہے، اگر تو علم غیب بھی نہ سمجھیں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ بالکل صحیح ہے تو پھر ایک علم کے طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں علماء اور فقہا مختلف ہی ہے مسئلہ، زیادہ بہتر یہ کہ اسے اعراض کیا جائے، بچا جائے، لیکن ایک پیشین گوئی صرف ہوتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تخمینہ ہوتا ہے، جیسے چھٹی حص ہم کہتے ہیں جی میری چھٹی حص یوں کہہ رہی ہے یا یہ ہو سکتا ہے، اور جیسے ویدر کاسٹ، موسم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن فلاں جگہ اتنی بارش ہوگی، بادل ہوں گے یا دھوپ ہوگی یا اتنا ٹیمپریچر ہوگا، تو یہ اندازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے، لیکن ان کو قطعی علم سمجھنا کہ بس بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ بالکل 100% درست ہے، یہ اس کو اس حوالے سے سمجھنا، یہ واقعتاً یہ منع ہے۔ ہاں صرف علم کی حد تک لیا جائے تو پھر اور بات ہے، لیکن قطعی اگر کوئی کہے کہ میں یوں کہتا ہوں یوں ہی ہوگا اور یہ فنا ایسا ہوگا، اور ہاں یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق یہ اندازہ ہے کہ یوں ہو سکتا ہے یا یوں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اور بات ہے، لیکن جس طرح اگر کوئی خود دعوے کر رہا ہو تو پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس حوالے سے یہ ممنوع ہے۔ ان کے علاوہ ہیں فاطمہ صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور پروگرام کو پسند کیا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، میرا نام نزاکت علی خان ہے، تحصیل بھوانہ، ضلع چنیوٹ۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، تمام گھر والے سنتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ محمد علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، حال پوچھا؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا ہر موضوع بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔
ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہوتا ہے، میں روز سنتی ہوں، بہت سی باتیں جاننے کو ملتی ہیں، پلیز رہنمائی کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ درود تنجینا کا غالباً انہوں نے ذکر کیا ہے، شمسہ قبل صاحب ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں ادب کے خلاف ہے، بہتر یہی ہے نہ پڑھا جائے، لیکن علماء اور فقہاء نے مکمل پھر تصریح بھی کی ہے کہ وہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، اب خواتین کے ماہواری کے دن ہیں تو ان نماز کے اوقات میں ایک جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے۔ صرف ناپاکی یا بے وضوئی کی وجہ سے وہ ادب کے خلاف کہا گیا، لیکن قرآن پاک کو نہیں چھونا، قرآن پاک نہیں پڑھنا، لیکن ذکر اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا فقہاء نے باقاعدہ لکھا ہے تاکہ وہ عادت جو ہے قائم رہے کہ اتنی دیر نماز کا وقت ہے۔ بہرحال پڑھا بھی جا سکتا ہے لیکن ذکر اذکار کے طور پر، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا، اس کو پڑھنا یہ حرام ہے۔ ان دنوں میں نماز روزہ وہ اس کی رخصت ہے اور روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھا جائے گا۔ بہرحال مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کو اور پوری ٹیم کو ہمارا سلام، پروگرام بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کہا آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ قرۃ العین صاحبہ اور عائشہ صاحبہ، اور انہوں نے خواب کا ذکر کیا کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس حوالے سے بتا دیں۔ بہت مبارک خواب ہے جی۔ خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم گرامی کو لیا جائے اور پھر کلمہ طیبہ بھی پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دین اسلام کی تعلیمات کے قریب کرے، باعمل بااخلاص بنائے۔ تمام مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو مبارک خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ فاطمہ صاحبہ نے یہ کہا کہ السلام علیکم انکل، آپ کا پروگرام بہت گریٹ ہے۔ جی وعلیکم السلام اور کہا کہ انکل جی اگر کسی کو خواب میں دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں وظیفہ بتا دیں۔ جی فوت شدہ کے لیے سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں شب جمعہ 113 مرتبہ پڑھنے سے فوت شدہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، یا سورۃ التکویر یہ بھی 30ویں پارے میں 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، 3 راتوں تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مائی نیم از آنیسا، آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روز سنتے ہیں۔ کہتے ہیں انکل جی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایک پروگرام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کیجئے گا اگر ہو سکے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں سے سن کر غلط بولتے ہیں، جبکہ ان کو ان کی شان کا نہیں پتہ۔ دل بہت بہت دکھتا ہے ایسے لوگوں سے، جزاک اللہ۔ جی بالکل صحیح بات آپ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، ہم ان سے محبت ہی اسی وجہ سے کرتے ہیں، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور قرآن اور حدیث مبارکہ میں ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ ہاں مقام و مرتبہ اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس صحابیت میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمیں شان اور فضائل بیان کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان پر کف لسان، زبان کو خاموش رکھو، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل ہیں ان کو بیان کرو۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور مختصراً اس پہ میں یہی آخر میں کہوں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے کہا تھا، کچھ اس طرح شعر تھا، وہ اگر مجھے یاد آتا تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور اس کا مفہوم بھی کہ حق بجانب حیدر کرار، مگر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان و تشنیع کار فجار، کہ اجتہادی طور پر بر ثواب اجتہاد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا، دوہرا اجر آپ کے لیے، اور سیدنا علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہاد بر خطا ایک اجر آپ کے لیے،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے سردار ہیں، تمام صحابہ کرام ہمارے سردار ہیں، تمام اہل بیت کرام ہمارے سردار ہیں، اور تان و تشنیع یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فجار کا کام ہے۔ بہرحال ہمیں تمام مقدس ہستیوں کے ساتھ محبت ہی محبت کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور اسلام ہے ہی محبت، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، تمام مقدسات، تمام عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت۔ ہاں یزید کا معاملہ، اسے وہ بدبخت شقی اس نے ایسا کام کیا کہ جس پر اس کے جتنی بھی اس کے بارے میں مذمت کی جائے، جتنا اس کا ہم تو ذکر بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ بدبخت لعین ہے، شقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایسا معاملہ اس نے کیا۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں شامل ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے بھائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، یعنی یہ ہدایت والے ہیں، ہدایت والے بنیں گے، ہدایت دینے والے بنیں گے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے صحابی میں سے جو بھی جس خطہ زمین پر وصال پائیں گے، جب قیامت کے روز اٹھیں گے، نور روشنی بن کر اٹھیں گے، اور ان علاقے کے لوگوں کے لیے رہنما، قائد، لیڈر بن کر اٹھیں گے۔ یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہ رضوان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا ادب احترام بجا لانے کی، ان کی عظمت، رفعت اور شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا